24 جولائی سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام محلہ روا میاں چنو مستورات میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے زیادہ بچے خوشحال گھرانہ، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B 3D اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 723708 وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عالم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، زندگی اور موت اس کی آنکھ مچولی اسی دن سے چل رہی ہے جس دن سے کائنات کو بنایا گیا اور انسانوں کو، جنات کو پیدا کیا گیا. اور موت کا سلسلہ طے شدہ بات ہے کہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک دن آئے گا جب یہ سارا نظام ٹوٹے گا اور پھر اس پر اگلی زندگی کی بنیاد قائم ہو. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا وحدہ لا شریک مالک ہے. وہ زندگیاں دیتا ہے، موت نہیں آتی. موت دیتا ہے، کوئی زندگی نہیں دے سکتا. جو بچاتا ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا. جب کسی کو عزت دیتا ہے کوئی ذلیل نہیں کرتا، جب ذلیل کرتا ہے تو اسے عزت نہیں دیتا. پانیوں کو میٹھا کر دیا، اسے کڑوا کو نہیں دیا، اسے میٹھا کوئی نہ کر سکا. دونوں پانی کڑوا بھی چل رہا. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، میٹھا مزیدار بھی چل رہا. زمین کے اندر دونوں پانی کی رگیں چلتی ہیں، میٹھے کی بھی کڑوے کی بھی. اور اللہ کی قدرت ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک پردہ ہے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. یہ پردہ نہ پلاسٹک کا ہے، نہ کوئی پتھر کا ہے، نہ ریت سیمنٹ کا ہے. دونوں پانی ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے. یہ پردہ صرف اللہ کے حکم کا ہے، جس نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ دونوں پانی ایسے چلائے. لیکن میٹھے پانی کو اجازت نہیں کہ کڑوے میں شامل ہو جائے، اور کڑوے کو اجازت نہیں کہ وہ میٹھے پانی میں شامل ہو جائے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا، جس نے دو دریاؤں میں، دو پانیوں میں حاجز، رکاوٹ کھڑی کر دی. الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، یہ کر کے دکھا دو.
کہ پانی کٹھے چلیں، بیچ میں دیوار نہ ہو، آڑ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، پھر یہ پانی ادھر نہ جائے، یہ ادھر نہ جائے۔ اس کی اللہ سے اپنی قدرت کی دلیل قائم کر کے فرماتا اِلٰہٌ مع اللہ، میرے بندو بولو ہے کوئی تمہارے رب کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ امن جعل الارض قرارا، کون ہے زمین کا بچھانے والا؟ وجعل خلالها انہارا، کون ہے اس میں دریاؤں کا چلانے والا؟ وجعل لها رواسیا، کون ہے اس میں پہاڑوں کو لگانے والا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے اس کے درمیان میٹھے اور کڑوے پانی کو جدا کرنے والا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ اپنی قدرت سے اپنی ذات پر دلیل پیش کرتا ہے، دلائل قائم کرتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اس زمین کو بچھونا، اس زمین کو پنگھوڑا کس نے بنایا؟ والجبال اوتادا، اس نے پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا؟ وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری لیے نیند لے کر کون آیا؟ وجعلنا اللیل لباسا، تمہاری لیے رات آرام کی کون لے کر آیا؟ وجعلنا النہار معاشا، وجعلنا النہار معاشا، تمہارے لیے دن کو روشن کر کے کمائی کے اسباب کون لے کر آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے دلائل بتا رہا ہے۔ کوئی ہے اللہ کے سوا زمین کا فرش بچھا دے؟ ایک ڈھیلا نہ تھا اتنی بڑی زمین بنائے، ایک پتھر نہ تھا اتنے بڑے پہاڑ بنائے، ایک قطرہ نہ تھا اتنے دریا بہائے، ہوا کا ذرہ نہ تھا 500 میل لمبا اعلیٰ ہوا کا غلاف بنایا، ایک پتا نہ تھا لاکھوں قسم کے درخت بنائے، مخلوق کا نشان نہ تھا کروڑوں قسم کے جاندار بنائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں ہر وقت چیزیں تیار ہو رہی ہیں، ہر وقت ایک وقت میں کروڑوں میں اربوں چیزیں ایک وقت۔ یہ دنیا ایک ایسی فیکٹری ہے جس کا بنانے چلانے والا اللہ ہے، اور اس کی فیکٹری میں اتنے مختلف قسم کے مال تیار ہو رہے ہیں۔ ہماری ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کا مال تیار ہوتا ہے، اس میں بھی گندا مال روزانہ بنتا ہے جو الگ کر دیا جاتا ہے، خراب مال بنتا ہے جو الگ کر دیا جاتا ہے، اور جو صحیح بنتا ہے اس میں بھی ایک نمبر 2 ہوتا ہے، نمبر 1 ہوتا ہے، نمبر 3 ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کارخانہ ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، نباتات کا ایک جہان ہے، اور حیوانات کا ایک جہان ہے، اور پرندوں کا ایک جہان ہے، سمندروں، پانیوں، میٹھے کڑوے پانیوں کا ایک جہان ہے، مچھلیوں کا ایک جہان ہے، چوپایوں کا ایک جہان ہے، انسانوں کا، فرشتوں کا ایک جہان ہے، سورج چاند ستاروں کا ایک جہان ہے۔ روزانہ کتنے درخت ہیں جس پر کہیں کلی نے جنم لینا ہے، کہیں پھول بننے والا ہے، کہیں بور بننے والا ہے، کہیں پھل لگنے والا ہے، کہیں مٹھاس پڑنے والی ہے، کہیں رنگ بھرا جانے والا ہے، کہیں کسی پتے نے گرنا ہے، کہیں کسی پتے میں اگنا ہے۔ آم پہ آم نکلے، امرود نہ نکلے، امرود پہ امرود نکلے، کیلا نہ نکلے، کیلے سے کیلا ہی نکلے، انار نہ نکلے، انار میں سے انار نکلے، ناشپاتی نہ نکلے، ناشپاتی سے ناشپاتی نکلے، سیب نہ نکلے، سیب پر سیب، سیب سے سیب ہی نکلے، وہاں سے سنگترا نہ نکلے، وہاں سے کنو نہ نکلے، کنو کی جگہ کنو پیدا ہو، تربوز نہ پیدا ہو، تربوز کی دل سے خربوزہ نہ لگے، کڑوا کریلا نہ ہو جائے، تربوز نیلا نہ ہو جائے، اور وہ خربوزہ سرخ نہ ہو جائے، خربوزہ کڑوا نہ ہو جائے، تربوز کڑوا نہ ہو جائے، کیلا پھیکا نہ ہو جائے، کیلے کا گودا بن کر تیار ہو کر سخت نہ رہ جائے، آم کی شیرین آ جائے، مٹھاس بھر جائے، اور گلاب کی کلی میں مہک بھر جائے۔ چنبیلی کو سفید پینٹ کرنا ہے اور گلاب کو سرخ پینٹ کرنا ہے، نرگس کو اللہ تعالیٰ نے پیلے رنگ کا پینٹ کرنا ہے، اور یہ سورج مکھی کا اتنا بڑا پھول بنانا ہے، اس کو ایک جگہ سے سبز کرنا ہے، ایک جگہ سے پیلا کرنا ہے۔ ملٹی کلر پھولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پھول کی پتی میں 10 قسم کے رنگ بنانے ہیں، پورے پھول پر اس نے 50 قسم کے رنگ بنانے ہیں۔ پھر یہ نباتات کا جہان ہے، پھر اس نے کریلے کے اوپر بڑی بدصورت قسم کی کھال چڑھانی ہے، اور کیلے پر بڑی نرم کھال چڑھانی ہے، اور امرود کو اس نے کھال بھی چڑھانی اور پتہ بھی نہیں چلنے دینا، انگور پہ کھال بھی آنی اور پتہ بھی نہ چلے۔ پھر اس نے انار کے اوپر سخت قسم کا چھلکا چڑھانا ہے، اور اس نے کیلے کے اوپر نرم قسم کا چھلکا چڑھانا ہے، اخروٹ پہ بادام پہ مضبوط چھلکا چڑھانا ہے۔
جو نہ چھیلنے سے اترے نہ دانت کاٹنے سے کٹے بلکہ وہ پتھر سے توڑا جائے۔ خوبانی پر اس میں سفید رنگ چڑھانا ہے، اس کی گالوں پر سرخ پاؤڈر لگانا ہے، اس کے اندر سفید رنگ بھرنا ہے، پھر اس میں مٹھاس کو بھرنا ہے، اور اس میں گٹھلی کو پیدا کرنا ہے، اس میں مغز کو پیدا کرنا ہے، مغز میں تیل کو پیدا کرنا ہے، اسی وقت میں 50 فٹ اوپر ناریل کو پیدا کرنا ہے، اس کو اندر مکھن کی طرح بنانا ہے، نرم کرنا ہے، سفید کرنا ہے، پانی بھرنا ہے، اوپر پتھر کی طرح سخت بنانا ہے، اوپر 3 سوراخ رکھنے ہیں کہ جب میرا بندہ پینے لگے پانی تو صرف یوں تھوڑی سی انگلی لگا سوراخ ہو جائے، اور اس میں سے اس کے پینے کا سامان بنایا جا سکے، اس کے پینے کا ساز و سامان اس میں سے نکالا جا سکے۔ اور اس نے گاجر کو زمین کے اندر پیدا کرنا ہے اور ناریل کو زمین کے اوپر پیدا کرنا ہے، ساتھ میں مولی لگی ہوئی ہے کہیں وہ سرخ نہ ہو جائے اور گاجر کے نیچے سفید نہ ہو جائے، کہیں وہ اوپر نہ لگ جائے۔ بھنڈی نے اس میں لیس پیدا کرنی ہے اور کہیں وہ لیس کریلے کو نہ چڑھ جائے، کریلے کو اس نے کڑوا بنانا ہے، اس کی کڑواہٹ کہیں ساتھ لیچی کو نہ چڑھ جائے، لیچی کو اس نے اندر سے پانی بنا کر اس کو ایسا گودا دینا جو ہے ہی پانی کا پانی ہے ہی، اور اس نے ایک ہوتا تو لوکات بنانے ہیں جو سوائے گٹھلی کو کچھ ہے ہی نہیں، چھلکا اور گٹھلی بس ایسے منہ ہلاتے رہو، اس کے اوپر اس نے ہلکی سی گودے کی لہر چڑھی، اس نے اس کے رسیاں چڑھانی ہے۔ یہ صرف نباتات ہیں، نباتات۔ پھر اس نے کیکر پہ کانٹے نکالنے ہیں، اس نے پھول نہیں نکالنے، خوشبو نہیں پیدا کرنی، اس نے سنبل کو اونچا لے جانا ہے، سفیدے کو پتلا کر کے لمبا لے جانا ہے، پیپل کو پھیلانا ہے، ربڑ کے درخت کو پھیلانا ہے، کسی کے پتوں کو نرم بنانا ہے، کسی کو سخت بنانا ہے، کوئی چھوٹے پتے کوئی بڑے پتے، کوئی سوراخدار پتے کوئی گول پتے کوئی لمبے پتے اور کوئی چوڑے پتے کوئی نوکدار پتے، کسی پتوں پر کانٹے پیدا کرنے ہیں، کسی پتے کو اللہ نے کھردرا بنانا ہے، کسی میں مہک کو پیدا کرنا ہے، کسی میں بدبو کو پیدا کرنا ہے۔ انڈونیشیا میں پھل پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کٹہل، وہ اتنا بدبودار ہے کہ اگر میں یہاں اسے توڑوں تو باہر مسجد تک اس کی بدبو پھیل جائے، اور اس کو موٹے موٹے اس میں کانٹے لگانے ہیں، اندر میں مزیدار اتنا ہے اگر آپ ناک بند کر کے کھائیں، ناک نہ کھولو، ناک بند کر کے کھاؤ تو آپ کو لگے گا جیسے آپ بڑی پیاری مزیدار ملائی کھا رہے، ٹھنڈی ملائی کھا رہا، تھوڑا سا ناک کھول دو تو سارا الٹی ہو جائے۔ اور انڈونیشیا والے ایسا کھاتے ہیں کہ تو ان کی کوئی دعوت مکمل ہی نہیں ہوتی اگر ان کو کٹہل نہ کھلایا جائے۔ تو ساری دنیا میں پھلوں کا نظام بن رہا ہے، ہر موسم کے لحاظ سے سبزیاں بنا رہا ہے، پھل بنا رہا ہے، پتے بنا رہا ہے، رنگ بھر رہا ہے، دھوکے بھر رہا ہے، چھاؤں والا بنا رہا ہے، پھلدار بنا رہا ہے، سایہ دار بنا رہا ہے، رگیں جڑ نیچے جا رہی، جڑ اوپر پھیل رہی، گندم پہ خوشے لگنے، اس کے اوپر اس نے مونچھیں لگانی نوکدار، تاکہ اس کو طوطا نہ لے کے اڑ جائے، چڑیا نہ لے کے اڑ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ گندم کے اوپر مونچھیں نہ لگائے تو حضرت خالی چھٹے لے کے گھر آ گئی، صرف گھوں گھوں ساڑھے ذمہ رہ جائے، باقی تو ہاتھ چڑیاں لے گئی ہیں، طوطے لے گئے، ذمہ دار جو ذمہ صرف گھوں ہاتھ آیا۔ اللہ پاک نے اپنی غیبی حفاظت کا نظام چلا دیا، تو اس کے اوپر اس نے بڑے خوبصورت ایسے نوکدار قسم کے کانٹے لگا دیے، نہ اس پر چڑیا بیٹھ سکے، نہ مینا بیٹھ سکے، نہ طوطا بیٹھ سکے، نہ بلبل بیٹھ سکے، نہ کوا بیٹھ سکے۔ وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ تمنا ان کی ہوتی ہے کہ چگ لیں پر قریب نہیں آ سکتے۔ اسے پتا ہے کہ مجھے کپاس کو کھولنا ہے، اگر میں کھولوں گا نہیں تو میرے بندے اس کے نفع کیسے اٹھائیں گے۔ اسے پتا ہے میں نے مکئی کو بند کر کے پردوں میں چھپا کے رکھنا ہے، اگر میں نے اس کو پردوں میں نے چھپایا تو میرے بندے نفع کیسے اٹھائیں گے۔ ایک وقت میں کپاس کا منہ کھولتا ہے، ساتھ ہی مکئی کا کھیت اس میں مکئی کو پردوں میں چھپاتا ہے، ایک پردہ، دوسرا پردہ، تیسرا پردہ، چوتھا پردہ، 10 پردے لگاتا ہے۔ مکی کے دانے میں کہاں سے طاقت، اور مکی کے اس پودے میں کہاں سے طاقت کے پہلے وہ سکا نکالے، پھر اس پر خوبصورت دانے لگائے، پھر ان میں رنگ بھرے، پھر ان میں نشاستہ بھرے، پھر ان میں مٹھاس بھرے، پھر اس کے اوپر پردے لگائے اور اس کو بند کر کے کووں سے چھپا کر، طوطوں سے چھپا کر، گلیری سے چھپا کر، سب سے چھپا کر پھر انتظار کرے کہ اللہ کا بندہ آئے گا اور اسے توڑ کے لے جائے گا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، صرف نباتات کے اندر یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح اتنی بڑی کارخانے کو چلاتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ چمبیلی پہ گلاب نکلا، او ہو اللہ سے یہاں تو غلطی ہوگی، میں کیسے آتا ہے چمبیلی تو گلاب نکلا ہے۔ ہم تو اپنے پتروں کے نام بھول جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کے نام بھول جاتے ہیں، اور وہ کبھی دیکھا کہ کریلے میں مٹھاس آ گئی ہو، یا آم کے درخت پر امرود نکل آیا ہو، امرود سے کیلا نکل آیا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ امرود سے آم نکال دینا تو سارا جہان کہ وہ خدا کی قدرت، دیکھو بھائی اللہ کی قدرت، امرود سے آم نکل آیا، امرود سے آم نکل آیا۔ اور نہیں کہتا ہوں
یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ لکڑی سے آم نکلا ہوا ہے، لکڑی کڑوی، پتا کڑوا، ٹہنی کڑوی، اس کی چھال کڑوی، پانی ملنے والا پھیکا، زمین بے ذائقہ، ملنے والا کھاد کڑوا، دیا جانے والا گوبر ویسی ناپاکی. تو یہ شیرینی چونسے کی خوشبو کہاں سے آ گئی، اکبر رسول کی خوشبو کہاں سے آ گئی، اور یہ اس میں مٹھاس کہاں سے آ گئی، اس میں یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا، اس میں یہ رس کہاں سے آ گیا. پھر اس کے اوپر یہ پردہ کس نے چڑھایا، اس پر تہ در تہ اس کو غلاف کس نے بنایا، اس کے اوپر اس کو ڈنڈی کے ساتھ اس کے اوپر ٹوپی کو کس نے بنایا، ٹوپی اور ڈنڈی کو جوڑ کے کھڑا کیا، تند تیز ہواؤں میں کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا. یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا سچا رب ہے جو سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے. پھر پرندوں کا اور نباتات جمادات کا نظام ہے. کہیں موتی بن رہے، کہیں ہیرے بن رہے، کہیں الماس بن رہے، کہیں 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 یاقوت بن رہے، کہیں زمرد بن رہے، کہیں نیلم بن رہا، کہیں کالا پتھر بن رہا، کہیں سفید پتھر بن رہا، اور کہیں سیاہ پتھر بن رہا، کہیں سرخ پتھر بن رہا، کہیں نرم پتھر بن رہا، کہیں سخت پتھر بن رہا. پھر کسی پتھر میں تیل چھپا رہا، کسی پتھر میں گیس چھپا رہا، کسی پتھر میں پیٹرول چھپا رہا، کسی پتھر میں آگ چھپا رہا، کسی پتھر میں کسی کانے چھپا رہا، کسی پتھر میں سونے کو چھپا رہا، کسی پتھر میں چاندی کو چھپا رہا، کسی پتھر میں وہ تانبے کو چھپا رہا، کسی پتھر میں کوئلے کو چھپا رہا، کوئلہ ہی کوئلہ، کوئلہ ہی کوئلہ، کسی پتھر میں نمک کو چھپا رہا. پھر انسانوں کو فہم عقل دے کر وہاں تک پہنچا رہا. کون یہ سارے نظام کر رہا ہے؟ کس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات کی لگام ہے کہ جمادات پہ نظر، صحراؤں پہ نظر، پہاڑوں پہ نظر، پتھروں پہ نظر، چوٹیوں پہ نظر، بلندیوں پہ نظر، نشیب پہ نظر، غاروں میں نظر، کھائیوں پہ نظر، اندھیروں میں نظر، اجالوں میں نظر، تہ در تہ پہاڑوں کے اندر میں پیدا ہونے والی مخلوقات پر اس کی نظر، وہ نظر جو نہ سوئے، نہ اونگے، نہ تھکے، نہ گھبرائے، سارے نظام کو چلاتے ہوئے ایک پل کے لیے جسے نہ کبھی غلطی لگے، نہ جسے کبھی پریشانی ہو، نہ جس کا فیصلہ غلط ہو. جمادات کا کتنا بڑا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. دریاؤں میں پتھر پڑ رہے ہیں انہیں جانتا ہے، پتھر بہتے جا رہے ہو انہیں جانتا ہے، صحراؤں میں پتھر پڑے ہوئے اور جنگلوں میں پتھر پڑے ہوئے، کسی پتھر کو مچھلی کاٹ رہے، کسی پتھر سے پھول نکال رہا، کسی پتھر سے پودا نکال رہا، کسی غار کی کھو میں سانپ کو بٹھایا ہوا، کہیں اژدہا کو بٹھا ہوا، کہیں شیر کو بٹھایا ہوا. پھر آگے کوئی پرندے انڈے دینے والے، کوئی جانور بچے دینے والے، کوئی بچے دودھ پینے والے، کسی کے پیٹ میں 2 بچے تیار، کسی کے پیٹ میں 4 بچے تیار، اور ایک وقت میں کروڑوں 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 پرندے انڈے دے رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ مور کے انڈے سے طوطا نکل آیا ہو، اور طوطے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا ہو، اور کبوتر نے مینا کو جنم دے دیا ہو، مینا نے بلبل کو جنم دیا ہو، بلبل نے چڑیا کو جنم دیا ہو. کبھی آپ کو چڑیا کا رنگ بدلتا نظر آیا، کبھی مور کے ناچ میں اختلاف نظر آیا، کبھی مور کے بل کھانے لہرانے میں، اس کے نازو انداز میں کہیں غلطی نظر آئی، کہیں اس کے پر پھیلانے میں آپ کو غلطی نظر آئی، کبھی اس کے خوبصورت رنگ دینے میں اور اس کو خوبصورت پینٹ کرنے میں، اور اس کے چھاتی کو خوبصورت چمکیلا نیلا سبز رنگ کرنے میں. کبھی اللہ کو غلطی لگے تو آپ برش تھوڑا لگ گیا، رنگ چوکھا نہیں آیا، تھوڑا جا ہو گیا. اس کے اوپر کی کلگی، مرغے کے اوپر کیسی خوبصورت کلگی کو سجاتا ہے، کتنا خوبصورت اس کے اوپر تاج رکھتا ہے، اور ہدہد کے اوپر کیسا خوبصورت پروں کا تاج بناتا ہے، بگلے کی کتنی لمبی چونچ بناتا ہے، راج ہنس کی کتنی نخریلی گردن، اونچی لمبی گردن بناتا ہے، وہ کیسے بل کھاتا ہوا چلتا ہے. اور پیدا ہوتے ہی مرغابی کو تیرنا کون سکھاتا ہے، چڑیا کو اڑنا کون سکھاتا ہے، مرغی کو کے بچے کو دانا چگنا کون سکھاتا ہے، سانپ کو بل کھانا کون سکھاتا ہے. کیڑا ہی تو ہے، یہ یوں بل کھا کے کیوں چل رہا ہے، یہ سنڈی بھی تو سیدھی چلتی ہے. اس کو بل کھانا کس نے سکھایا، اس کو حملہ کرنا کس نے سکھایا، اس کو جھپکنا کس نے سکھایا. سانپ جب یوں وار کرتا ہے تو اس کے یہ تھن پھیلا کر یوں ڈسنے کی جو رفتار ہے 90 میل فی سیکنڈ ہوتی. 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سانپ اپنے دشمن پہ حملہ کرتا ہے. اس کے غدود جو گلے میں ہم نے زہر کون بناتا ہے، اس کو زہر بنانا سکھا رہا، وہی مٹی کھا رہا، وہی حشرات کھا رہا، اور اس کے اندر میں زہر تیار ہو رہا. اور اسے پتہ ہے میرے پاس یہ خزانہ ہے، میرے پاس زہر ہے، میں اس کے لوگوں کو کاٹ سکتا ہوں، اپنے شکار کو مار سکتا ہوں. اور شکار کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ لومڑی جب
سانپ کو پکڑنا چاہتی، وہ حملہ کر تو پیچھے ہٹتی، اسے پتا ہے کہ اس کے منہ میں زہر ہے، مجھے ڈس دے گا تو میں مر جاؤں گی. اپنے اس کے زہر سے بچنا، اس پر وار کرنا. وہ لاکھوں کروڑوں سانپوں کی قسمیں بنا دی، رنگ بنا دی، اشتہا بنا دیے اور پھرتیلے بنا دیے، زہریلے بنا دیے، بے ضرر بنا دیے. ان میں سے بھی انڈے نکل رہے، ان سے بچے نکل، مچھلی کے انڈوں سے بچے نکل رہے. ویل بھی مچھلی ہے، وہ انڈے کی بجائے بچہ دیتی ہے. سارے سمندر کی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں اور ویل کی مچھلی بچہ دیتی ہے، اور اس کا بچہ ہاتھی کے برابر بڑا ہوتا ہے. اس کا جو بچہ ہوتا ہے ہاتھی کے برابر بڑا ہوتا ہے. اس کو پالنے والا اللہ، اس کو کھلانے والا اللہ، اس کو دینے والا اللہ. ان سارے نظام میں اللہ پاک کی قدرت آپ کو چرتے چرتے پہ نظر آتی ہے کہ کہیں وہ رنگ میں غلطہ نہیں کھاتا، کوا سفید نہیں ہوا، کوے کا رنگ نہیں بدلا، آواز نہیں بدلی، بلبل کا نغمہ نہیں بدلا، کوئل کی سیاہی نہیں بدلی، کوئل کی کوک آج تک نہیں بدلی، اور کوے کی بھدی آواز نہ بدلی. اور کبھی اس کو گدھے کو خوشنما آواز نہ ملی، اور گھوڑے کی ہنہناہٹ نے صحراؤں کو مزین کر دیا اور صحراؤں کو نغموں سے معمور کر دیا. اونٹ کی چوڑی گردن اور اس کے نیچے تلووں کے اوپر اللہ نے کشن لگا دیے کہ ریت سے چلتا جائے. ساری دنیا کے انسان، مرد، جانور سب کی آنکھوں کا ایک پردہ. یہ یوں آنکھیں بند کی، ختم. آنکھیں بند ہو گئی، نظر آنا بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے 2 پردے بنائے ہیں. 2 پردے کیوں بھائی؟ اس کے 2 پردے کیوں بنا دی؟ کوئی اونٹ کا ذاتی علم ہے. یہ 2 پردے کیوں بنائے کہ اونٹ ریت کا جانور ہے اور ریت کے طوفان اٹھتے ہیں. اگر یہ آنکھیں بند کرے گا تو یہ اندھا ہو جائے گا، اس سے نظر کیسے آئے گا؟ جب طوفان آتے ہیں تو ایک پردہ بند کر لیتا ہے، دوسرا کھلا رکھتا ہے، نظر بھی آتا ہے، آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں. ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا، دیکھتا ہوا جا رہا ہے. کون ذات ہے؟ کس نے اونٹ کو یہ عطا فرمایا؟ تو اونٹ نے ذاتی طاقت سے 2 پردے بنا دیے، اپنی قدرت سے 2 پردے بنا دیے. وہ اللہ ہے، اللہ جو کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ عربوں سے کہہ رہا ہے، ہاں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اور کبھی اونٹ گزرتا ہے دیکھا تو کرو کہ کس نے بنایا. اس کی کوئی ہڈی سیدھی نہیں، پھر بھی وہ چلتا ہے، اور وہ 7 دن بغیر پانی کے چلتا ہے. یہ کس نے اس کو یہ وجود بخشا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. رما والو کبھی کھلے آسمان کو دیکھا کرو، پھر اپنے آپ سے پوچھا کرو اس آسمان کو کس نے بنایا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. اس کو خوبصورت ستاروں سے کس نے سجایا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. جاؤ شمالی علاقوں میں پہاڑوں کو دیکھو، پھر پوچھو یہ پہاڑ کیسے بن گئے، کس نے لگا دیے؟ چلو وہ تو سفر دور ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. راما کی زمین دیکھو کیسے بچھ گئی، کس نے بچھا دی، کیوں بچھا دی؟ زمین سے لے کر آسمان تک. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میرے بندو آنکھیں لاؤ حیا والی، میں تمہیں چپے چپے میں اپنی قدرتیں دکھا دوں گا. تمہیں چپے چپے میں میری ذات کے جلوے نظر آئیں گے. پر وہ آنکھیں لے کر آ جاؤ کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہوں. بے حیا آنکھوں سے کچھ نہیں نظر آتا سوائے گناہوں اور غلاظت کے. جیسے سور کو باغ میں جا کر بھی گندگی نظر آتی ہے، اسے پھول نہیں نظر آتے. تو جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اسے بیت اللہ میں بھی جا کر اللہ کے جلوے نظر نہیں آتے. اور جس کی آنکھ حیا والی ہو جائے وہ میرے بھائیو چپے چپے میں اللہ کے جلووں کو دیکھتا ہے، اللہ کے نظاروں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان جلووں سے اٹھنے والے خاموش پیغامات کو سن سکتا ہے، بشرطے کے کان ایسے ہوں جو گانا نہ سنتے ہوں. گانا سننے والے کان چاہے مرد کے ہوں چاہے عورت کے ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے پیغام سن سکیں. ان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے گا. یہ کانوں کو ایسے فرشتے پکڑیں گے اور ان میں اندر تک اتر جا سننے والا نہیں ہوگا. کے گانوں کا، مراسیوں کے تبلے تھاپ کا اب مزہ لے لو. جو ان کانوں کو حرام سے بند کر دے، آنکھوں کو حرام سے بند کر دے، اللہ چپے کرتے ہیں اپنی شہنشاہی دکھاتا ہے، اپنی قدرت اور بادشاہی دکھاتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، آج کی سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیا. نمازیں پڑھ کر جو نہیں پڑھتے وہ ان سے کیا گلہ کرنا، جو پڑھتے ہیں، جو عورتیں پڑھتی ہیں، جو اور لوگ مسجدوں کو جاتے ہیں، ہم سب نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کا گلہ بجا ہے. وما قدر اللہ قدرہ.
میرے بندو تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی. اتنی بڑی قدرت اور طاقت کا بادشاہ ان سارے کائنات میں وہ اپنی قدرتوں کو دکھاتا ہے اور ان مخلوقات کو علم دیتا ہے. اس کی اپنی قدرت ہے, اس کے اپنے نظام ہیں. مچھر شکار کرتا ہے, مچھر ہمارا خون چوستا ہے اور ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں, لائٹیں بند کر کے سوتے ہیں. اس کی تو آنکھیں ہم سے کروڑوں گنا چھوٹی ہیں, وہ پھر کیسے دیکھ لیتا ہے؟ اندھیروں میں کیسے آتا ہے؟ اس کا ہمارا ناک کتنا بڑا ہے, تو مچھر کا وجود کتنا ہے؟ 500 مچھر ہماری ناک کے نتنے میں آ جائیں. اللہ نے اس کو ناک ایسی دی ہے کہ وہ ناک سے ہمارے جسم کی خوشبو سونگتا ہے اور اس خوشبو پہ چلتا ہے. ہم چادر میں لپٹے ہوئے, وہ اندر سے جگہ تلاش کرتا ہے, پھر وہ اندر آتا ہے, پھر وہ جگہ دیکھتا ہے. ہمیں اپنے مسام ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں, حالانکہ ہماری آنکھوں میں 36 کروڑ بلب لگے ہوئے. 36 کروڑ آئی ریسپٹر, میں ان کو بلب کہتا ہوں. 36 کروڑ بلب سے ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ اپنی چھوٹی سی حقیر آنکھوں سے اور اپنے ٹٹولنے سے دیکھا یہ جگہ ہے جہاں سے میری سونڈ اندر جائے گی. وہ پھر وہاں کیا کرتا ہے, وہاں کر وہ کاٹتا ہے, دانتوں سے کاٹتا ہے. جو ہمیں درد ہوتا ہے وہ سونڈ کا نہیں, اس کے دانتوں کا ہوتا ہے. وہ دانتوں سے آری کی طرح ہماری جگہ کو کاٹتا ہے. جب جگہ کو کاٹتا ہے تو وہاں سے خون نکلتا ہے. خون میں ایک نظام ہے کہ جو ہی خون نکلتا ہے تو اس میں ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے جو فوراً اوپر آ کر زخم کو بند کر دیتا ہے. اگر یہ لیسدار مادہ ختم ہو جائے تو چھوٹے سے زخم سے نکلا ہوا خون ہماری موت کا سبب بن جائے کہ خون سے روک نہیں سکتا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جہاں مچھر کاٹتا ہے, جہاں زخم لگتا ہے وہاں سے خون نکلتا ہے, خون پر لیسدار مادہ آ کر زخم کو بند کر دیتا ہے. یہ مچھر پڑھا لکھا ہے, حالانکہ کسی یونیورسٹی سے نہ MSc کی نہ PhD کی. اس کو پتا ہے کہ اس کے خون میں لیسدار مادہ ہے, اگر وہ اوپر آ گیا تو مجھے خوراک نہیں مل سکتی. تو ادھر وہ کاٹتا ہے, ادھر اس کے گلے کے اندر 2 تھیلیاں ہیں جن میں زہر بھرا ہوا ہے, اس کا اوپر وہ سپرے کرتا ہے. ادھر کاٹتا ہے, ادھر سپرے کرتا ہے. وہ سپرے کرتا ہے تو ہمارا جو لیسدار مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے سنڈی میں وہ ہماری سنڈی مارتا ہے, مچھر ہمارا سارا وہ نظام توڑ دیتا ہے تو وہاں خون پتلا ہو جاتا ہے. وہ آرام سے اپنے سرنگ اندر ڈال کے بھر کے پی کے پیٹ بھر کے پھر ڈنکے کی چوٹ بجاتا جا رہا ہوں, جو کرنا ہے میرا کر لیں. یہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ تعالیٰ نے کہا میں مچھر کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا ہوں. مچھر بھی میری ایک مخلوق اور میری قدرت کا شاہکار ہے. تو اس کائنات میں اللہ اتنے نظام کو چلاتا ہے. وہی ایک مکھی ہے جو گند کھاتی ہے, ایک مکھی ہے جو پھولوں کا رس چوستی ہے. اس مکھی کے منہ میں چھوٹی 2 تھیلیاں ہیں جن کو گلینڈ کہتے ہیں. سارا جہان مل جائے ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکتا. سارا جہان مل جائے ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی تھیلیاں, ادھر منہ میں وہ پانی ڈالتی ہے, اندر جا کر وہ شہد میں تبدیل ہوتا ہے, اور جو اس میں سے بچ جاتا ہے وہ پیچھے جا کر زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک پانی پہ کتنی قدرتیں دکھا رہا ہے. اس پانی کے قطرے کو سانپ نے پیا تو زہر بنا, اس سیپ نے پیا تو موتی بنا, اسے صدف نے پیا تو موتی بنا, اسے بکری نے پیا تو دودھ بنا, اسے ریشم کی کیڑے نے پیا تو ریشم بنا, اسے ہرن نے پیا تو مشک کا نافع بنا, اسے مچھلی نے پیا تو عنبر بنا, اسے انسان نے پیا تو زندگی کا سامان بنا, اسے شہد کی مکھی نے پیا تو وہ پانی شہد بنا, پیچھے جا کر زہر بنا. یہی پانی زیادہ ہو جائے تو طوفان بنا, زندگی کی ہلاکت اور بربادی کا سامان بنا. یہ وہ اللہ ہے جو زمین آسمان میں اپنی قدرت نے دکھا کر ہم سے کہتا میرے بندو میرے وجود کو تسلیم کرو کہ میں ہوں, میرے سامنے سر جھکاؤ کہ کوئی نہیں بندگی کے لائق سوائے اللہ کے, اطاعت کے لائق سوائے اللہ کے, اور کوئی نہیں حاجت روا سوائے اللہ کے. وہی ساری قدرتوں کا مالک, خزانوں کا مالک, طاقت کا مالک. صرف رحمان ہے تو اللہ ہے, رحیم ہے تو اللہ ہے, ملک ہے تو اللہ ہے, قدوس ہے تو اللہ ہے, سلام ہے تو اللہ, اور مومن ہے تو اللہ, مہیمن ہے تو اللہ, عزیز ہے تو اللہ, جبار ہے تو اللہ, اور ملک ہے تو اللہ, اور قدوس ہے تو اللہ, اور متکبر ہے تو اللہ, اور خالق ہے تو اللہ, باری ہے تو اللہ, مصور ہے تو اللہ, غفار ہے تو اللہ, قہار ہے تو اللہ, جبار ہے تو اللہ, ملیک مقتدر ہے تو اللہ, لطیف ہے تو اللہ, خبیر ہے تو اللہ, حکیم.
تو اللہ، وکیل ہے تو اللہ، قوی ہے تو اللہ، متین ہے تو اللہ، ولی ہے تو اللہ، شہید ہے تو اللہ، باعث ہے تو اللہ، مجید ہے تو اللہ، حق ہے تو اللہ، محیی ہے تو اللہ، ممیت ہے تو اللہ، حی ہے تو اللہ، قیوم ہے تو اللہ، اور مبدع ہے تو اللہ، معید ہے تو اللہ، اول ہے تو اللہ، آخر ہے تو اللہ، ظاہر ہے تو اللہ، باطن ہے تو اللہ، والی ہے تو اللہ، بر ہے تو اللہ، تواب ہے تو اللہ، منتقم ہے تو اللہ، عفو ہے تو اللہ، رؤوف ہے تو اللہ، مالک الملک ہے تو اللہ، ذو الجلال والاکرام ہے تو اللہ، مقسط ہے تو اللہ، جامع ہے تو اللہ، غنی ہے تو اللہ، مغنی ہے تو اللہ، نافع ہے تو اللہ، دور ہے تو اللہ، نور ہے تو اللہ، ہادی ہے تو اللہ، باقی ہے تو اللہ، بدیع ہے تو اللہ، وارث ہے تو اللہ، رشید ہے تو اللہ، صبور ہے تو اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یہ رب کا تعارف ہے اس کی اپنی زبان سے، اس کی اپنی کتاب میں۔ تو یہ ہماری عورتوں کو کپڑوں کا پتہ، ان کے رنگوں کا پتہ، ان کے ڈیزائنوں کا پتہ، آج کے راما جیسے شہر میں بھی لاہور کے فیشن کا یہاں کی بچیوں کو پتہ، یہاں کی عورتوں کو پتہ نہیں تو اللہ کا نہیں، تو میرا اللہ کون ہے، میرا اللہ کیسا ہے، مجھے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تھوڑا عرصہ ماں باپ سہارا دیتے ہیں، اولادیں اپنے سر ہو جاتی ہیں، پھر وہ بھی چند دن کا سہارا بنتے ہیں، پھر قبر میں جا کے زندگی گزرتی ہے۔ قیامت تک کا زمانہ اللہ کے ساتھ گزرنا ہے۔ اگر اللہ سے دل نہ لگایا، جب آدمی تنہا ہو تو کیسے اداس ہو جاتا ہے۔ یہ محمد سراج کی جماعت میں عورتیں آتی ہیں تو چھوٹے بچے چھوڑ کے آتی ہیں تو پھر روتی ہیں کہ بچہ یاد آ رہا ہے، بچہ یاد آ رہا ہے، جب دل اداس ہو گیا، بچہ یاد آ رہا ہے، گھر یاد آ رہا ہے، تو موت تو ان کو جدا کر دیتی ہے۔ موت کون سا انتظار کرتی ہے، وہ کون سا چھوٹے بڑے میں تمیز کرتی ہے، وہ کون سا بوڑھے اور جوان کو دیکھتی ہے، وہ کون سا ماں اور بچے اور بچہ کو دیکھتی ہے۔ اس کا جب حکم آتا ہے سب اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو پھر تو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، سزا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا پھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ موت کب انتظار کرتی ہے، لیکن پھر بھی بچہ یاد آ رہا، گھر یاد آ رہا، بیٹا یاد آ رہا، خامن یاد آ رہا، بیوی یاد آ رہی، اماں یاد آ رہی، اور یہ تو سارے یاد آنے والے مر جاتے ہیں۔ جب مر جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے اور قبر میں چلے جائیں گے اور تنہا ہو جائیں گے، خامن سے جدا، بیوی سے جدا، ماں سے جدا، ابا سے جدا، بچوں سے جدا، بھائیوں سے جدا۔ اب اگر اللہ سے دل نہیں لگا ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم سے تو 5 دن کی اداسی برداشت نہیں ہوتی، 1 سال کی اداسی برداشت نہیں ہوتی، قیامت تک کا ہزاروں سال کا زمانہ اکیلے گزرنا ہے۔ کیسے تنہائی میں، کیسے تنہائی برداشت ہوگی؟ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے جی لگا لو، اللہ سے جی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ تبلیغ کوئی فلسفہ نہیں ہے، تبلیغ کیا ہے؟ اے پوری دنیا کے انسانوں، اے پوری دنیا کی عورتوں، اپنے اللہ سے جی لگا، یہ دل کسی کو نہ دینا۔ خامن بھی بے وفا ہوتے ہیں، 100 خدمت اس کی کر دو، 1 نہ کرو، وہ کہے گا تیرے جیسی نافرمان بیوی کوئی نہیں۔ یہ بیویاں بھی بے وفا ہوتی ہیں، 100 ضرورتیں ان کی پوری کرو، 1 نہ پوری کرو، وہ کہتی میں نے تیرے گھر میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔
ان بچوں کے لیے ماں باپ پس جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، ان کو چھاؤں میں سلاتے ہیں، خود دھوپ جھیلتے ہیں، ان کو تازہ کھلاتے ہیں، خود روٹی کھاتے ہیں، ان کو سلاتے ہیں، خود راما کی گلیوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ یہی اولاد جوان ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کر چکر بکواس نہ کر، بھوک نہیں، ماؤں کو اولاد کہتی ہے، بھوک نہیں۔ یہ اولاد تو سب سے بڑی، اور آج کل کی اولاد تو ویسی بے وفا ہے، ان کے لیے بڑا نادان ماں باپ ہے جو آج کی اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، جو آج کی اولاد کے اللہ کے رسول کو ناراض کر دے۔ ایسے نادان ماں باپ کوئی نہیں ہے۔ آج کی اولاد تو کیوں نہ تو میرے واسطے کی کیتا کہ رب بڑا کر جائے، تو میرے واسطے کیتا کی جوانی گاگ دی اولاد کی خاطر، دھوپ جھیلی اولاد کی خاطر، پوتڑے دھوئے اولاد کے، پہانے دھوئے اولاد کے، پیشاب دھوئے اولاد کے، کپڑے دھوئے، استری کر کے دیے، ناشتے تیار کر کے دیے، روٹیاں پکا کے دی، برتن دھوئے، بستر بنائے، سلایا، صبح اٹھایا، تیار کروایا، کپڑے دھوئے، استری کیے، ایک ایک ضرورت پوری کر کے دی۔ اور یہ بدماش جب جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ان کے لیے ہم اللہ کو قربان کرنے، بڑے نادان ہیں، بڑے ظالم ہیں وہ ماں باپ جو ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جائیں۔ ہم اللہ کے ہیں بھائیو، اللہ سے جی لگا لو، اللہ سے جی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، جو کہے وہ چل جاؤ، جس سے روکے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم سے، وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اپنے میرے نبی ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے حبیب تو بھی ابراہیم کے طریقے پر چل۔ ابراہیم کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا، پہلا بیٹا کب ملا؟ 84 برس کی عمر۔ بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی؟ 84 برس، 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 60 برس دعا کی یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، جب دے دیا 86 برس۔ اور جب عمر 92 سال ہو گئی مسلمان ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر 6 برس ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ اسے ذبح کر دو۔ دیا ہی کیوں تھا اگر ذبح کروانا تھا؟ دیا ہی کیوں تھا؟ کیوں دیا تھا اگر ذبح کروانا تھا؟ اس امت کو بتانا تھا اللہ کے بندے بھی ایسے ہوتے ہیں، تم بھی ایسے ہی بننا، تم بھی ایسے ہی بننا۔ جاؤ ابراہیم اسے ذبح کر دو۔ 86 برس کی دعاؤں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جاؤ ذبح کرو۔ فلسطین سے نکلے، مکے پہنچے، بیٹے کو تیار کیا، مینا کی وادی میں لائے، زمین آسمان دم بخود باپ بیٹے کا مکالمہ سننے۔ باپ بیٹے سے کہہ رہے انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ عقل کا تقاضا یہ تھا، بیٹا یہ کہتا خواب تو نے دیکھا ہے، ذبح مجھے کرتے ہو، میرا کیا قصور ہے، میں تو نہیں ہوں گا ذبح۔ اور فانظر ماذا ترى میں مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ تیری کیا رائے ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر وہ کہیں گے ذبح کر دو تو کر دوں گا، اور اگر وہ کہیں گے نہیں تو پھر چھوڑ دوں گا، بلکہ فانظر ماذا ترى کا مطلب یہ ہے اگر یہ خوشی سے تیار ہو جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لٹا کے ذبح کر دوں گا، اور اگر یہ خوشی سے تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کو پکڑ کے باندھ کے گرا کے ذبح کروں گا۔ اس لیے پوچھا فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ آگے اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت، یا ابتی کا جو لفظ بتا رہا ہے یہ اپنے بچوں کی وہ خواہش پوری کر دو تو پھر کہیں گے ابا ابا ابا، اما اما اما، اور ان کی کوئی خواہش رگڑ دو تو کہیں گے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یا ابت، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں یا ابت، یا ابت، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے میرے ابا میں خوشی سے راضی ہوں۔ واہ 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 واہ، آپ نے بڑے مزے کی بات کی، آپ نے بڑے مزے کا۔ یا ابت میں یہ مطلب چھپا ہو گیا، ترجمے میں نہیں آتا، یہ الفاظ کی مہک بتاتی ہے۔ یا ابت، بڑی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، یا ابت، واہ 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 واہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے،
ایک حدیث اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں جس سے میری بات اور واضح ہوگی. یا ابت، میرے ابا، یا آپ نے کیا حکم دے دیا؟ فرمایا، اب یہ حدیث بتا رہا ہوں، ابن قدامہ المقدسی کی کتاب ہے، کتاب الفقہ والبقاء، اس میں یہ روایت کہ ابا جان بڑی خوشی کی بات ہے، اگر میں ذبح ہو جاؤں گا تو مجھے دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر، اور مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ کریں میں پوری کروں گا، میں آپ کی تعمیل کروں گا. جب چھری نکالی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھ دو، میرے پاؤں باندھ دو، کہیں ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور مجھے الٹا لٹاؤ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، مجھے الٹا لٹاؤ اور نیچے سے چھری چلاؤ، کہیں نظروں سے نظریں چار نہ ہو جائیں، آپ کو تکلیف نہ ہو. اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھو، کہیں شفقت ادری باپ کی محبت سے ہاتھ نہ کانپنے لگے، ہاتھ نہ کانپنے لگے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے عامر، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، ان کے دادا کا نام ہے جراح. تو احد کی لڑائی میں ان کا جو والد تھا وہ عرب کا سب سے مشہور تیر انداز تھا، تو اس نے 3 دفعہ اپنے بیٹے کا نشانہ لے کے تیر چلایا. عامر ابو عبیدہ 3 دفعہ تیر خطا گیا. تو ایک صحابی کہنے گئے ابو عبیدہ آج تو تیرے باپ کا نشانہ خطا جا رہا ہے، آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کفر میں کچا ہے، بیٹے کی محبت کی وجہ سے ہاتھ کانپ جاتا ہے، میرے تلوار میں آ گیا تو میرا ہاتھ نہیں کانپے گا، میں اپنے اسلام میں پکا ہوں، میری تلوار کے نیچے آیا تو میرا ہاتھ نہیں کانپے گا. تو اللہ نے وہ امتحان ہی لے لیا، باپ بیٹا سامنے آ گیا، اس کی لڑائی میں باپ بیٹا سامنے آ گیا، تو دونوں شاہ سوار، دونوں زبردست میدان کے دھنی. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو بچاؤ کرتے رہے کہ کوئی اور تلوار چلا دے، وار جھیلتے رہے. جب دیکھا کہ اللہ میرے امتحان پہ اتر آیا تو ایک ہی وار میں باپ کی گردن اڑا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے حضرت عبیدہ کو خطاب دیا لِكُلِّ أَمِينٍ أُمَّةٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدہ. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. تو اسماعیل کہہ رہے ابا آنکھوں پہ پٹی باندھو، کہیں محبت کی وجہ سے ہاتھ نہ کانپ جائے. اور پھر کیا کیا؟ پھر حضرت اسماعیل نے اپنا کرتا اتارا اور کہا میرے ابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب مجھے کبھی میری یاد ستائے گی تو میرا کرتا دیکھ کے تسلی پائے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا، اپنے کرتے میں مجھے کفن دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا. تو انہیں ہاتھ پاؤں باندھے، زمین پہ لٹایا اور کمر کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیا، کٹائیوں میں نہیں ہے جو کھانڈ کے اسے رکھ دیں گولا. تو میں سے اپنا گھٹنا اسماعیل علیہ السلام کی کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑ کر یوں اٹھائے اور گردن اونچی کر کے کہا اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو بچے کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ رہی تھی، اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو میری اس قربانی پر اپنی ناراضگی کو دور کر دے، اور اگر تو میرا امتحان لے رہا تھا تو پھر مجھے میرے امتحان میں کامیاب کر دے. اور یہ کہہ کر چھری چلا تھا، زمین آسمان پھٹنے کو ہو گئے، فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے بولے آسمان کے فرشتے رونے لگے، ہچکیاں لگ گئیں. اپنا بنا لو بھائی، اللہ کو دل میں بسا لو، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ کوئی تقریری کام نہیں ہے. اللہ کو دل میں بسا لو، یہ دل اللہ کا عرش ہے، اس میں کسی اور کو نہ بٹھاؤ. بڑا ظلم کیا ہے آج کی عورت نے اور آج کے مرد نے، دل کو بت خانہ بنا دیا، دل کو بت خانہ بنا دیا. کہ دل میں اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، یہ ہے تبلیغ کی محنت. اور یہ دل اللہ کے عرش سے زیادہ نورانی بن جاتا ہے جب اس میں اللہ کی تجلیات اترتی ہیں. تو دل کو اللہ کا بنانے کے لیے زیور کپڑے کی محنت چھوڑنی پڑتی ہے. پیسے کی دوڑ سے پیچھے ہٹو، کپڑے کی دوڑ سے پیچھے ہٹو، زیور سونے چاندی اور دنیا کی دوڑ سے پیچھے ہٹو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف.
دوڑو اللہ کی طرف اور قربان جاؤ، قربان جائیں۔ اللہ پاک کے بھی کیا 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 نرالی محبت کے انداز میں، جیسے بچہ ماں کی طرف آتا ہے نا لڑکھڑاتا ہوا، تو ماں ایسے باہیں پھیلا دیتی اور اس کے آنے سے پہلے خود اس کی محبت لپک رہی ہوتی بیٹے کی طرف، بیٹی کی طرف لپک رہی ہوتی، وہ اپنی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ آتا ہے اور اپنی کمزور چال کے ساتھ لڑکھڑاتا آتا ہے، تو ماں ایسے باپ ایسے منہ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، آجا آجا آجا۔ جو ہی وہ لڑکھڑانے لگتا ہے تو آگے بڑھ کر اسے سنبھال کر سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں بھی باہیں پھیلا کے آگے بڑھ کے آ جاتا ہوں، آگے آ جاتا ہوں، آگے آ جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، یہ جو صورت ہے نا، یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ آیت میرے تصور میں ایک خاکہ پیش کرتی ہے کہ جیسے ماں باہیں پھیلا کر بچے کو کہتی ہے آیا میرا لال، ایسے ہی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے نیک بندے، اے میرے نیک بندے، ارجعی الی ربک، ارجع الی ربک، آجا اپنے پالنہار کے پاس، آجا اپنی پالنے والے کے پاس۔ اگر اللہ سے عشق ہو گیا تو موت سے زیادہ خوبصورت کوئی بات نہیں رہی۔ ابھی تو موت کا نام آ جائے تو ہم ڈرتے ہیں، موت کا تذکرہ سن لے تو ہم ڈرتے ہیں، نیند اڑ جاتی، ہائے میں مر نہ جاؤں، ہائے میں مر نہ جاؤں۔ لمبی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، برا بھی نہیں کہتا دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، کہتا دعا کرو اللہ چنگا کر دے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، یوں جیسے محبت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ابھی تو موت کا نام آ جائے تو ہم ڈرتے ہیں، موت کا تذکرہ سن لے تو ہم ڈرتے ہیں، نیند اڑ جاتی، ہائے میں مر نہ جاؤں، ہائے میں مر نہ جاؤں، سن لے تو ہم ڈرتے ہیں، نیند اڑ جاتی، ہائے میں مر نہ جاؤں، ہائے میں مر نہ جاؤں۔ لمبی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، برا بھی نہیں کہتا دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، کہتا دعا کرو اللہ چنگا کر دے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، یوں جیسے محبت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے صدا دے رہا ہے آجا میرے بندے الی ربک، اپنے پالنے والے کے پاس۔ تیری ماں تجھ سے کیا پیار کرتی جو میں تجھ سے کرتا ہوں، تیرا باپ تجھے کیا چاہتا جو میں تجھے چاہتا ہوں، آجا ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی گود میں آجا، پیار کی چھاؤں میں آجا، محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں آجا، رحمت کی چادر میں آجا، ارجعی لوٹ آ۔ ارجعی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہیں گئے ہوئے تھے وہاں سے گھر آ رہے ہیں، تو ارجعی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ راما تیرے رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہ تو عارضی جگہ تھی، راما تیرے رہنے کی جگہ نہیں تھی، ارجعی ارجعی۔ جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیان کے بعد واپس چلے جائیں گے، ہم واپس تلمبے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں کے نہیں، ہم تو تلمبے سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارجعی ارجعی، میری بندی، میرا بندہ، تو راما کا نہیں ہے، تو مجھ سے گیا تھا، تو آ جانا دوبارہ میرے پاس آ جا۔ ارجعی الی ربک، کیسے راضیہ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، آ جائیے میرے بندے پہلے آئے بیٹھے ہیں، وادخلی جنتی، آ جا میری جنت میں آ جا، آ جا میری رحمت میں آ جا، آ جا میری جنت میں آ جا۔ میرے بھائی اور بہنوں، تبلیغ کی صدا ہے، تبلیغ ایک پکار ہے کہ لوگوں اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے اللہ سے جی لگا لو، اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، اس جیسا مہربان کوئی نہیں، اس جیسا کریم کوئی نہیں۔ اور اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ وہ کہیں باہر سے نہیں ہے، اندر کی دنیا سے جنم لیتا ہے، اس کے سارے راستے اندر میں چھپے ہوئے ہیں، باہر سے کچھ نہیں لینا پڑتا، اندر کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارو۔ اللہ تعالیٰ کا نبی عورتوں کا نبی بن کے آیا، مردوں کا نبی بن کے آیا، مالداروں غریبوں کا نبی بن کے آیا، ادنا اور اعلیٰ کا نبی بن کے آیا۔ اللہ کو اپنا بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بنا لو، وہ طریقے اپنے اندر لے لو، اللہ آپ کا ہو گیا، آپ اللہ کے ہو گئے۔ اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، شکل صورت نہیں چاہیے، فیشن نہیں چاہیے، زیور سونا چاندی نہیں چاہیے۔ حضرت محمد
सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का तरीका चाहिए। अल्लाह पर मर मिटो, अल्लाह पर मर मिटो। फिरौन की बीवी थी हजरत आसिया, मुसलमान हो गए। कैसे मुसलमान हो? उसकी एक नौकरानी थी, वो मुसलमान हो गई। फिरौन को पता चला तो उसने उसको दरबार में बुलवाया और उसने दरबार में एक बड़ा बड़ा कड़ा लिया, कड़ा में तेल डाला, उसके नीचे आग जलाई। जब तेल खौलने लगा तो उसने फिरौन ने उस बांदी से कहा, उसकी दो बेटियां थी, एक दूध पीती थी, एक चलती थी, कहा अगर तू मुझे रब मानेगी तो मैं तुझे जिंदगी बख्श दूंगा, सोने चांदी से भर दूंगा। अगर तू मुझे रब नहीं मानेगी तो फिर मैं पहले तेरी बेटियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा। तो फिरौन की बांदी ने कहा, ये तो मेरी दो हैं, अगर मेरे पास और होती तो मैं वो भी अल्लाह का कुर्बान कर देती। तो मौत ही दे सकता है, कर ले, जला दे, जलाना ही ना जला दे। तो उन्होंने जब बड़ी बच्ची को खींचा तो वो रोई, अम्मा अम्मा। और अम्मा को पता है मेरी बच्ची कहाँ जा रही है। अब ये लोग रिश्वत क्यों लेते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, चोरी क्यों करते हैं, खयानत क्यों करते हैं? बच्चों को खिलाना है। ये माँ का एक बोल इसकी बच्ची की जिंदगी बचा सकता है, एक बोल। और इसके बावजूद उसको कुर्बान कर, अम्मा मगर जाओ अल्लाह के सफर। तो उस बच्ची को पता है मेरे साथ क्या होने वाला, और वो देख रही खौलता हुआ तेल। उन्होंने उसको टांगों से पकड़ के यूं उल्टा किया और उसको सर के तरफ से उसको तेल में डाल दिया। वो आह भी न कर सकी, मां का कलेजा फट गया। अल्लाह ताला ने फौरन आंखों से पर्दा हटा दिया, फौरन। और मां ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, वैसे जारी पे, अम्मा सबर करो, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाए। फिर मासूम बच्चा है जो सबको ही प्यारा होता है ना, माँ को तो प्यारा होता ही है, मासूम तो सबको ही प्यारा, उसकी मुस्कुराहट फरिश्तों जैसी, तो सबको प्यारा होता है। उसका खेलना, उसका मचलना, गोद में से उस बच्ची को छीना, उस बच्ची को तो कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, माँ को पता ये कहाँ जा रहा है। मासूम बच्ची को उसकी आंखों के सामने यूं पकौड़े की तरह तेल में डाल के तल दी। फिर अल्लाह ने आंखों से पर्दा हटाया, फिर उसे बच्ची के रूप निकलते देखो, अम्मा सबर करो, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब इसको धक्का देने लगे तो उसने फिरौन से कहा, मेरी एक तमन्ना है, पूरी कर दोगे? फिरौन ने पूछा, क्या चाहती हो? जब मुझे भी जला दो तो मेरी बेटियों की और मेरी हड्डियों को पट्टे दफन करना, जुदा न करो, तो ये तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो उसको भी डाल दिया, तीनों जल गई, हड्डियां उन्होंने निकाल के दफन कर दी। इस वाक़े के 2000 साल के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के जा रहे हैं आसमान की तरफ। तो जब आप ऊपर उठे तो नीचे से जन्नत की खुशबू है। तो आपने जिब्रील से पूछा, ये जन्नत की खुशबू कौन से आ रही है? तो उन्होंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, फिरौन की बांदी और बेटियां जहाँ दफन है वहां से ये खुशबू आ रही है। अल्लाह पर कुर्बान हो जाना, जो अल्लाह कहे वो कर दो। बस मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, जो अल्लाह कहेगा वो कर दूंगी, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं देखना। मुझे क्या करना है, जो मेरा अल्लाह कहेगा वो करना है। मुझे क्या नहीं करना, जिससे मेरा अल्लाह रोकेगा मुझे वो नहीं करना। फिरौन की बीवी ने जब ये मंजर देखा तो उसके जी में आया, कोई माँ इतनी कुर्बानी नहीं दे सकती, ये सच्चा दीन है, मुसलमान हो। अब उससे आजमाइश आ गई, बादशाही हाथों से गई, मखमल के फर्श गए, मरमर के फर्श गए, मखमल की दरिया गई और गौ तकिए गए और कैद तन्हाई मिल गई। ऊपर से कोड़ों की सजा, ऊपर से भूख प्यास की सजा। ईमान एक ऐसी दौलत है, इससे जितनी तकलीफ आती उतना अंदर चला जाए, उतना अंदर चला जाए। जितनी राहत आती उतना कमजोर हो जाता है, जितनी तकलीफ आती उतना मजबूत हो जाता है। जिस्म की तरह, जिस्म को मशक्कत में डालो जिस्म मजबूत हो जाता है। जिस्म को एसी में बिठाओ, हीटर में बिठाओ, ठंडे के लाओ और इसे चलाओ नहीं, इसे फिराओ नहीं, तो ये बिल्कुल रूई का गाला बन जाता है, बीमारियों का मरकज बन जाता है। तो ईमान और पक्का पक्का हो गया। हजरत आसिया था, जब उसको बाहर निकाला उसको ख्याल था कि अब तो ये तौबा कर चुकी होगी और अब तो मेरा कलमा पढ़ लेगी, लेकिन ईमान में तो और आग लग चुकी और भड़क चुके थे शोले। जब उसने कहा अब क्या कहते हैं, आप भी वही कहते हैं जो पहले कहते थे। कब ये नहीं मानते, इसको सूली पर लटका दिया गया। सूली क्या थी, लकड़ी पर खड़ा करके वो हाथों में कील गाड़ देते थे और पाँव में कील गाड़ देते थे। जिन हाथों ने कभी तिनका टेढ़ा नहीं किया था उन हाथों में कील गाड़ दिए गए। ऐसे खून के धारे बह रहे थे हाथों पर और पाँव में कील गाड़े गए, पाँव में फव्वारे छोड़ रहे थे। जो पाँव रेशम के जूते पहने
ان میں آج کیل گڑ گئے. پھر اس نے کہا اس کے اوپر ایک پتھر رکھو جس کے نیچے سسک کر یہ مر جائے. تو اس وقت پھر ان کی زبان سے نکلا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ کو یہ دعا، یہ ادا، یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. تاریخ کا حصہ تو تھا ہی، قرآن کا حصہ بنا دیا کہ قیامت تک آسیہ کا ڈنکا بجے گا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. ضرب اللہ مثلا، اس کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناؤں. اے راما کی عورتوں سنو، تم بھی مسلمان بنی پھرتی ہو. اے راما کے مردوں سنو، تم بھی ایمان کے دعوے کرتے ہو. یہ دیکھو مصر کی شہزادی ہے جس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل گڑ گئے اور وہ تڑپ گئی. اس نے کلمہ نہ چھوڑا، حکومت کو چھوڑ دیا. پھر اس نے مجھ سے دعا کی اللہ جنت میں مجھے گھر دکھا دے، جنت میں میرا گھر بنا دے، اپنے پڑوس میں بنا دے. عندک بیتا فی الجنہ. علماء فرماتے ہیں حضرت آسیہ نے اللہ کو پہلے مانگا، جنت کو بعد میں مانگا. عندک بیتا فی الجنہ، اللہ کا قرب پہلے مانگا، جنت کو بعد میں مانگا. اللہ پاک کی غیرت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا. حضرت آسیہ نے جنت میں اپنا گھر خود آنکھوں سے دیکھ لیا. جنت کو دیکھنے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، وہیں موت نہیں آ، وہ روح نکل گئی. وہ مردے کے اوپر پتھر بھی مارتے رہے اور کھال بھی کھینچتے رہے، پھر وہ نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو یہ مقام بخشا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت خدیجہ کو فرمایا جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوتن کو میرا سلام کہنا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری سوتن کون ہے؟ میں تو پہلی بیوی ہوں. آپ نے کہا نہیں، جنت میں آسیہ سے اللہ نے میرا نکاح کر دیا، اور مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے میرا جنت میں نکاح کر دیا ہے. دنیا کے بادشاہ کی کو لات ماری، اللہ نے دو جہان کے بادشاہ کی بیوی بنا دی. دنیا اور آخرت کے سردار کی اللہ تعالیٰ نے بیوی بنا دیا. اللہ تو کیا چاہتا ہے یہ اپنی طلب بناؤ میرے بھائیوں بہنوں. ہر وقت جانا دیکھو نا، ہم صبح سے شام تک کہتے ہیں اللہ سیاں اے دے، اللہ سیاں اے کر، اللہ سیاں اے کر، اللہ سیاں اے کر. تو اس سے آج کے بعد ایک دعا مانگنا شروع کرو، یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. یا اللہ مجھے اس کی سمجھ دے دے، مجھے اس کا سلیقہ دے دے، مجھے اس کا علم دے دے، مجھے اس کا طریقہ دے دے کہ میں تیری چاہت کو پورا کروں، میں تیری چاہت کو پورا کروں. اس کی عربی میں مصنون دعا ہے اللہم وفقنی لما تحب وترضى. اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کو ترجمہ کیا، اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے بتا دے، میں اسے پورا کرنے میں لگ جاؤں، مجھے لگا دے اس میں. یہ میرے بھائیوں اور بہنوں کرو، اس کو اندر میں اتارو. اس کے لیے دھکے کھاؤ، گھر بیٹھے محبتیں نہیں بدلا کرتی. سارا دن بچوں کو دیکھو گے تو بچوں کی محبت آئے گی، سارا دن گھر دیکھو گے تو گھر کی محبت آئے گی، سارا دن میاں بیوی سے ملے، بیوی میاں سے ملے تو جان بہن کی محبت آئے گی، دکان سے گھر، گھر سے دکان، باغ سے گھر، گھر سے باغ، سارا تو باغ کی محبت آئے گی. سب چھوڑ دو، نہیں اللہ اور کرنے کے لیے ہی چلو اس کے رسول کی سے جائے. اب الحب ان یقفا وطن قد قتمتہ فاصبح عندی قد اناق وطن نبا. محبت خیمے گاڑ کے بیٹھ جائے اور چوبیں گاڑ کے بیٹھ جائے، ہلنے کا نام نہ لے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کہ وہ ہے اللہ کی بات سے جوڑنے والا، جن کو اللہ نے سارے جہانوں کا سردار بنایا، عرب و عجم کا سردار بنایا، کالے اور گورے کا سردار بنایا. اللہ تعالیٰ نے ماں کا نام آمنہ رکھا، امن کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا، اور امن کی گود میں اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا. ماں کا دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ رکھا، حلیمہ کی حلم کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا. باپ کا نام عبداللہ رکھا، عبدیت سے خمیر تیار کیا گیا، امن کے گہوارے میں پروان چڑھایا گیا. امن اور حلم کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا. جن کی بنیاد ہی اس طرح اٹھائی گئی ہو وہی ہے اس قابل کو اس کا اتباع کیا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت پر حضرت آسیہ اور حضرت مریم کی ارواح مبارکہ کو زمین پہ اتار دیا تھا کہ میرے محبوب کی آمد کا استقبال کیا جائے، دینے کے لیے کہ دو جہان کے سردار آ گئے، کائنات کا دولہا آ گیا. ابھی تو بارات سجی ہے، دولہے کے بغیر بھی کبھی بارات چلی، دولہے کے بغیر کبھی بارات چلی، صدر مجلس کی وقت کے بغیر کبھی مجلس سجی. دنیا کو انتظار تھا کب آئے گا میر کارواں، بارات کو انتظار تھا کب آئے گا دولہا، کب سجائے گا چہرے اور کب یہ جہان آباد ہوگا.
اور یہ کائنات معطر ہوگی اور اس چمن میں بہار آئے گی. آپ کی آمد خود بہار تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کو صحرا رکھا. اس کا نبی بذات خود بہار ہے, اس کا نبی بذات خود چمن ہے, اس کا نبی بذات خود کھلا ہوا گلاب ہے, اس کا نبی بذات خود ایک گلستان ہے, اس کا نبی بذات خود باد نسیم ہے, باد صبا ہے. اس کا نبی اپنی ذات میں سب کچھ ہے. لہذا باہر نہ کسی چمن کی ضرورت, نہ کسی گلزار کی ضرورت, نہ کسی آبشار کی ضرورت. اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, اس کو دیکھ کر دلوں کو چین اور سکون ہوگا. اس کے روشن شمال الیتام ہوگی. اب آپ میں بارش نہیں ہو رہی, قحط آ گیا تو عبد المطلب آیا. اس کو آپ کی عمر کوئی 5-6 سال کی تھی, تو آپ کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا, اس طرح اٹھا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کہا کہ اے اللہ اس روشن چہرے کے تو سیل ہم پہ بارش فرما. ابھی عبد المطلب نے آپ کو گود میں واپس نہیں لیا تھا کہ گھنگھور گھٹا چھا گئی اور بادل چھم چھم برسنے لگے. اس وقت ابو طالب نے اپنے شعر میں اشارہ کیا, وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ مِنْ وَجْهِهِ, اس روشن چہرے کی قسم جس کے طفیل آسمان سے بارشیں اتاری جاتی ہیں. وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے, بیواؤں کا آخری ٹھکانہ ہے. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے مسجد میں اور آپ نے دھاری دار سرخ چادر اوڑی ہوئی تھی, اوپر 14ویں کا چاند تھا, نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے. میں کبھی 14ویں کا چاند دیکھتا, کبھی آپ ہوئے تھا, تو مجھے آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. یہ دو جہان کے لیے رحمت بن کے آیا, دو جہان کے لیے سردار بن کے آیا. آپ تشریف فرما تھے, اپنا جوتا ٹھیک کر رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ چرخہ کاٹ رہی تھی. اب تو چرخے ختم ہو گئے, ساری تہذیب ہماری ختم ہو گئی. عورتیں وہ سوئی وہ دھاگا بناتی تھیں اور اٹی لے کر اور پونی لے کر, پونی کہتے پونی لے کر وہ چرخہ کاٹتی تھی. بس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ چرخہ کاٹ رہی تھی. ہمارے نبی وہ جوتا ٹھیک کر رہے تھے. پسینہ, گرمی تھی, پسینہ آیا, آپ کو ماتھے پہ پسینہ آیا نا, تو پسینے سے نور نکلنے لگا. بس عائشہ ایسی رہے گی, وہ پونی ہاتھ میں رہے گی, چرخہ ایسے رہے گا اور نور دیکھنا شروع کر دیں. تھوڑی دیر آپ کو نہیں احساس ہوا, پھر آپ نے دیکھا کہ عائشہ کو مجھے ہی دیکھ رہی, وہ چرخہ ہاتھ میں رہ گیا, ایسے رہ گیا. تو آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ بڑی شاعرہ تھی, 30,000 شعر ان کو یاد تھے. تو میں ایک دم شعر پڑھا, وَإِذَا رَأَيْتُ إِذَا أَسَرَّتْ وَجْهِهِ تَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُطْهِرِ. کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ پسینہ ہے اور ان میں سے نور نکل رہا ہے, تو مجھے اس ابو ذؤیب حذلی کا شعر یاد آ گیا کہ جب میں اس کے روشن چہرے کو دیکھتا ہوں تو اس طرح چمکتا ہے جیسے آسمان پہ بجلیاں چمک رہی. ایسا اللہ نے ہمارا نبی حسین بنایا. اس کے طریقے بھی ایسی حسین ہیں, بڑے آدمی کے طریقے بھی بڑے. اس کی بیگمات کو اللہ نے اپنی ہم سب کی مائیں بنایا, ہم سب کی مائیں بنایا. باپ کی بیویوں کا طریقہ سب سے بڑا طریقہ ہے, سب سے عظیم الشان طریقہ ہے, سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. آپ کا ظاہری حسن بھی کمال. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کمرے میں کپڑا سی رہی, چراغ کو ہوتے نہیں تھے, سوئی گر گئی. اب وہ سوئی اندھیرے میں سے ٹٹول نہیں, نظر نہیں آ رہی. اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے, آپ کے چہرے کے نور کی شعاع جو پڑی سوئی پر, تو سوئی ایسے چمکنے لگی اس طرح. تو جیسے اس کا ظاہر روشن تھا, اس کا باطن روشن تھا, اس کی سنت بھی ویسے ہی روشن ہے, اس کے طریقے بھی ویسے ہی روشن ہیں. تو میرے بھائی اور بہنوں, اللہ کا بننا ہے تو اس کے نبی کے غلام بن جاؤ. اس کی اور یہ ہماری عورتیں اما عائشہ کی بیٹیاں بن جائیں, خدیجہ کی بیٹیاں بن جائیں, جویریہ کی بیٹیاں بن جائیں, ام سلمہ کی بیٹیاں بن جائیں. وہ مائیں ہیں اور اللہ نے ان کو ازواج کہا, ازواج. اور زوج اور نبیوں کی بیویوں کو اللہ نے مرأتن کہا, عورت. وامرأتہ امرأۃ نوح, امرأۃ لوط, امرأۃ العزیز. عورت. اور ہمارے نبی کی بیویوں کو کہا ازواج. اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا تبتغی مرضات ازواجہ امہاتہم. زوج کسے کہتے ہیں؟ صرف بیوی کو زوج نہیں کہتے, بلکہ زوج مرد کو بھی زوج کہتے ہیں, خامن کو بھی زوج کہتے ہیں, بیوی کو بھی زوج. یہ لفظ دونوں پہ صادق آتا ہے. اور زوج کہتے ہیں
जो सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने का जरिया न हो, बल्कि ज़ौज वो है जो जिंदगी का साथी बने, खुशी का साथी बने, गम का साथी बने, काम का साथी बने, उसकी मेहनत में साथ दे, उसके गम में साथ दे, उसकी खुशी में साथ दे, उसके जोहद में साथ दे, जो दुख दर्द में शरीक हो जाए, उसको अरबी में ज़ौज कहते हैं। तो अल्लाह ने और नबियों की बीवियों को इमरातुन कहा, हमारे नबी की बीवियों को ज़ौज फरमाया, ज़ौज। फिर उन्हें माएँ करार दिया कि ये उम्मत की माएँ हैं, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनको उम्मत की माएँ करार दिया और जन्नत में उनका साथी बना दिया है। तो मेरे भाई और बहनों, अपने नबी की गुलामी में आओ और ये रामा की औरतें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों की गुलामी में आए। खदीजा की बेटियां बन के जिंदगी गुजारो, आयशा की बेटियां बन के जिंदगी गुजारो। मुझे डर लग रहा है कि हमारी नस्ल मगरिब की तरफ सरक रही है और मगरिब की तरफ खिंच रही है। वो तो औरतें नंगी हो चुकी हैं, वो हमारी औरत को नंगा करना चाहती हैं। वो तो बेहया हो चुके हैं, वो हमारी नस्ल को बेहया करना चाहते हैं। उनकी बड़ी तमन्ना है कि मशरक की औरत भी लिबास उतार दे। तो लिबास मुख्तसर हो रहे हैं, शलवारें तंग हो रही, पांचे ऊपर जा रहे, पांचे तंग हो रहे, कुर्ते तंग हो रहे। ये फातिमा का लिबास नहीं है, ये मगरिब की आवारा औरत का लिबास है। ये खदीजा का लिबास नहीं है, ये मगरिब की आवारा औरत का लिबास है। और आज का मगरिब आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था। मैंने एक किताब देखी, द रेल इंग्लिस्तान में रेल कैसे शुरू हुई। तो 1910 और 1914 की गालबन वहाँ फोटो है, ग्लासगो रेलवे स्टेशन की फोटो है, उसमें दी हुई। मैंने वो फोटो देखा, उसमें जो औरतें खड़ी हैं, किसी एक औरत का बाल भी नंगा नहीं है। सर पे पूरा हेट है और बाजू पूरे यहाँ तक, कलाई तक पूरे बाजू और टखनों तक पूरा उनका फ्रॉक है। वो उस जमाने की यूरोप की औरत भी नंगी नहीं थी। ये एक तहरीक चली थी और उसको शैतान ने बराबर किया। ऊपर से साइंसी इजादात ने उसको आसान किया। 1792 में एक औरत गुजरी है लंदन में, उसका नाम था मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। उसने 1792 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था आजादी निस्वां, औरतों को आजादी दो, औरतों को आजादी दो। कारोबार औरतें करें, तिजारत औरतें करें, दफ्तर में औरतें काम करें, मर्दों के शाना बशाना औरतें काम करें। उस आजादी का नतीजा क्या निकला है कि आज मगरब की औरत माँ का रूप खत्म कर चुकी है, बहन का रूप मिटा चुकी है, खाला का रूप भुलाया जा चुका है, सास का रूप खत्म हो चुका है, दादी नानी का कोई तस्वर बाकी नहीं रहा, बहन का कोई तस्वर बाकी नहीं रहा। वहाँ की औरत का एक रूप है माशूका, बस माशूका है, बीवी भी नहीं है। वहाँ की औरत बीवी की शक्ल में कबूल नहीं, माँ की, बहन की, खाला की, फूफी की, ताई की, चाची की, नानी की, दादी की सारी शक्लें मिट चुकी हैं। वहाँ की औरत सिर्फ माशूका है। जब तक लज्जत पूरी होगी वो साथ है, और जब लज्जत खत्म टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक दिया जाता है। जाओ जाके देखो वहाँ की औरत कितनी दुखी है। अभी सर्वे किया गया इंग्लैंड का, जहाँ से ये तहरीक उठी थी कि औरतों को आजादी दो, 95% औरतों ने कहा है हम वापस घरों को लौटना चाहती हैं, लेकिन न हमें खामिद मिलते हैं न हमें बाप मिलते हैं। अब 95% औरतों ने कहा हम घर चाहती हैं, हम पनाह चाहती हैं, हमें पनाह नहीं। और वहाँ के मर्द का भी यही हाल है, न वो बाप की शक्ल में कबूल है, न भाई की शक्ल में कबूल है, न मामू चाचा ताए की शक्ल में कबूल है, वो भी आशिक की शक्ल में कबूल है। जब तक उससे जी लगा हुआ है वो आशिक है, खामिद नहीं है, वो आशिक है। और जब उससे जी भर जाएगा उसको धक्का दे के निकाल दिया जाएगा। यूरोप चाहता है कि डूबेंगे, उन्होंने वापस आ सकी, उनका न छेड़ना न छेड़न देना है, अब इनको बर्बाद करो। तो मैं इसलिए डरा रहा हूँ इस मौके से कि तहजीब उधर को जा रही है, कुर्ते तंग हो रहे हैं, शलवारें तंग हो रही हैं और पर्दा उठता चला जा रहा है, नौजवानों में आवारगी आ रही है और ये नस्ल उधर को जा रही है। ये हलाकत के रास्ते हैं। जब कोई नस्ल बेहया हो जाती है उन पर जिंदा रहने का हक खत्म कर दिया जाता है और अनकरीब उनको जेरे जमीन पहुंचाने के निजाम चला दिए जाते हैं। ये मुआशरा बेहया हो चुका है, पता नहीं कब टूट जाए, पता नहीं कब ये बर्बाद हो जाए। खबर इसके कि अल्लाह के अजाब के कोड़े बरसने लगे। मेरे भाई और बहनों, लौटो अल्लाह के रसूल की गुलामी की तरफ। इस मुआशरे को टूटना है। कितना जिना होगा, अब हद हो चुकी है, कितना नाच होगा, हद हो चुकी है।
آپ جانتے نہیں ایک عورت جب سر بازار ناچتی ہے تو اس کے گھنگروں کی چھن چھن زمین میں سوراخ کر دیتی ہے، پہاڑوں میں چھید کر دیتی ہے۔ اگر اللہ نے دنیا کو جزا سزا کی جگہ بنایا ہوتا تو سر بازار ناچنے والی عورت وہ زمین میں پھنس جاتی، دیکھنے والے پھنسا دیے جاتے اور زمین پہ آگ برستی۔ یہ اللہ ہے جو روک لیتا ہے، نہیں نہیں مجھے توبہ کا انتظار ہے، شاید کبھی توبہ کریں گے، شاید کبھی توبہ کریں گے۔ تو اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مغرب کے پیچھے نہ چلو۔ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے۔ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں ڈوبتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ مغرب سے اندھیرے پھوٹتے ہیں، مشرق سے اجالے پھوٹتے ہیں۔ مغرب میں شام ہو جاتی ہے، مشرق میں صبح ہوتی ہے۔ مغرب میں رات اپنا پھن پھیلاتی ہے اور مشرق میں سورج اپنی روشنیوں کو لے کر آتا ہے۔ ہمارا نبی مشرق کے درمیان میں آیا، ہمارا بیت اللہ مغرب میں نہیں ہے، مغرب کی طرف ہے۔ ہمارا بیت اللہ مشرق کے درمیان میں ہے، مشرق وسطی، مڈل ایسٹ، وسط مشرق میں ہمارا بیت اللہ۔ ہمارا نبی وسط مشرق میں آیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اس تہذیب سے لوٹ آؤ جہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ہماری نسل بدل دی۔ ان ٹیلی ویژن کو گھروں سے نکال دو، یہ آگ ہیں، انگارے ہیں، آگ ہیں۔ ان گھروں میں یہ شیطان کودے گا، وہاں کبھی حیا کا راج نہیں ہوگا، وہاں سے حیا رخصت ہو جائے گا، بے حیائی ڈیرے ڈال دے گی۔ ہمارا ایک بوڑھا مؤذن تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ہمیں کہتا پتر ہیک دیں آمنے گھر گھر کنجری نہ چڑی، گھر گھر کنجری نہ چڑی۔ وہ ہم سے کہا کرتا تھا پتر ہیک دیں آمنے گھر گھر کنجری نہ چڑی۔ اچھا بابا تینوں کہتے تھے کہ سانو ساڈے وڈیاں دسیا گھر گھر کنجری نہ چڑی ہے۔ اس وقت کوئی ٹی وی وغیرہ نہیں تھا۔ آج وہ بابا زندہ ہوتا وہ کہتا دیکھا ہی نہیں کہ نہیں گھر گھر کنجری نچلی گئی کہ نہیں نچلی پئی۔ لوٹو میرے بھائی اور بہنوں اس نامراد زندگی سے، وہ ہمیں تباہی کی طرف کھینچ رہے ہیں، ہماری نسل کے در پہ ہیں، ہماری تہذیب کے در پہ ہیں۔ کم بچے خوشحال گھرانہ کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ ہماری نسل مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے کہ اربوں روپے ہمیں دے دیں کہ جاؤ ہم تمہاری عورتوں کا بھلا چاہتے ہیں، بچے کم کرو۔ بچے کم کرنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں انکحوا الولود الودود، اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو۔ فإنی مکافر بکم الامم یوم القیامہ، میں قیامت کا دن کہ میری امت بہت زیادہ ہے، میری امت بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ یورپ میں پیدا ہونے والے لوگ تھوڑے ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں، مرتے زیادہ ہیں، پیدا کم ہوتے ہیں۔ آئندہ 20 سال میں وہاں 60% بوڑھے ہوں گے اور ان کا سارا نظام ختم ہو جائے گا اور وہ باہر کے لوگوں کے بغیر زندگی گزار نہیں سکیں گے۔ انہیں ہماری ضرورت پڑے گی، انہیں ایشیا کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ ان کی اپنی نسل تو آ نہیں رہی۔ انہوں نے اعلان کیا جو لڑکی بچہ پیدا کرے گی اسے $600 امریکی انعام دیا جائے گا۔ تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ وظیفہ دیا جائے گا۔ لیکن وہ اتنے عیاش ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں عیش چاہیے۔ وہ 30-35 سال سے پہلے شادی کا تصور نہیں کرتے۔ جب 30-35 سال کی عمر میں ان کو بچے کی خواہش ہوتی، عمر ڈھل چکی ہوتی ہے، جو بچے پیدا ہوتے ہیں عقلی طور پہ کمزور پیدا ہوتے ہیں، صحت کے لحاظ سے کمزور پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی نسل خوفناک بحران کا شکار ہو چکی۔ یہ اب کہتے ہیں ہم تو مر رہے ہیں ان کو بھی مارو، کم بچے خوشحال گھرانہ، چھوٹا خاندان، زندگی آسان۔ کہہ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی، آبادی کم کرو۔ میں یوں کہا کرتا ہوں ایک سکول ماسٹر کو پتہ ہے میرے سکول میں میری کلاس میں 50 بچوں کی گنجائش ہے، وہ ہیڈ ماسٹر سے کہتا سر اس سے زیادہ نہ میری کلاس میں بھیجیں کیونکہ 50 کرسیاں ہیں، 51 کرسی لگ نہیں سکتی۔ ایک ہیڈ ماسٹر کو پتہ ہے میرے اسکول میں 600 بچے کی گنجائش ہے، وہ پھر بورڈ پہ لگا دیتا ہے ہمارا داخلہ بند ہے، اب ہم نے ایک بچے کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں۔ ہم مدرسے چلاتے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے مدرسے میں 300 بچوں کی گنجائش ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ ہمارا داخلہ بند ہے۔ ہم انسان ہو کر گنجائش کو بھی جانتے ہیں اور تنگی کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب ہو کر نہیں جانتا مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے، اللہ رب ہو کر نہیں جانتا کہ پاکستان میں کتنے پیدا کرنے۔ اس کا علم اتنا گھٹ گیا اور اس کے خزانے گھٹ گئے کہ اس کے رزق کے خزانے کم ہو گئے۔ اگر 2 ہیں اور ایک اگر مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، میرا ایک دوست تھا گورنمنٹ کالج کا، گرنگو اس کو ہم کہا کرتے تھے،
ایسا زبردست آدمی تھا، مری سے پیدل دوڑتا تھا، اسلام آباد تک دوڑتا چلا آتا تھا، مری سے اسلام آباد پہاڑی 45 کلومیٹر کا سفر دوڑتا ہوا تھا، ایسا زبردست بریگیڈر کا بیٹا تھا، اس کی ماں بھی بہت بڑے خاندان کی تھی، باپ بھی بڑے خاندان کا، تو وہ پڑ گیا شراب میں، آوارگی میں، گوروں سے دوستیاں ہو گئی، اسلام آباد میں رہتا تھا تو دوستیاں ہو گئیں، بڑے عجیب کام شروع کر دیے۔ ہماری جماعت اسلام آباد کی ایک آدمی بڑا گند پھیلایا، ان کا ملا دینا کون ہے، بالکل میں بھول گیا تھا، اس نے نام بتایا مصطفیٰ، لیکن میرے ذہن میں شکل نہیں آئی، عرصہ ہو گیا تھا 25 سال۔ تو اجتماع پہ بارش آ گئی تو وہ ساری ملاقات ختم ہو گئی، وہ ملاقات نہ ہو سکی۔ اجتماع میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں خشک جگہ تلاش کرتے 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 ایک جگہ بیٹھ کر سنتوں کی نیت کھڑے تو سنتوں کی نیت بن، جب میں نے اپنی الٹی طرف سلام پھیرا تو وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں نے پہچانا نہیں، لیکن ایک دم میرے ذہن کو اسٹرائک ہوا، یہی مصطفیٰ ہے، ایک دم یہی مصطفیٰ ہے۔ اس نے مجھے ایسے غور سے دیکھا، میں نے اس کو غور سے دیکھا، لیکن اس نے پہچانا نہ میں نے پہچانا، اور میں ویسے شرم کی وجہ سے پوچھا کیونکہ اس نے بالکل وہ بنا ہوا تھا، سونے کے گندے اس نے کانوں میں پہنے ہوئے تھے اور عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا، تو مجھے ڈر لگا اس سے بات کرتے ہوئے۔ تو جب نماز ختم ہو گئی تو میں نے ایک ساتھی سے کہا، میں نے کہا یہ جو نوجوان ہے نا، اس سے جا کر پوچھ تو تمہارا نام مصطفیٰ ہے، اگر وہ کہ مصطفیٰ ہے تو پھر اسے کہنا تمہیں طارق جمیل بلا رہا ہے۔ تو وہ اس کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا تمہارا نام مصطفیٰ ہے، کہنے لگا ہاں، ساتھوں نے طارق جمیل بولا، کہا کہاں ہے، تو وہ کھڑا، وہ بھاگ کے میرے پاس آیا، کہنے ہم نے کٹھے تو نماز پڑھی، پھر مجھ سے کہنے لگا میں نے سنا ہے تو بڑا بگ شاٹ بن گیا تبلیغ کا، میں نے کہا نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی میں نے تیرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ تو یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، پھر ہم اس کو ملتے رہے، آخر اس نے چلہ لگایا، چلہ لگانے کے بعد ہر گناہ چھوڑ دیا، سارے گناہ چھوڑ دیا، آوارگی، بدکاری، شراب بھی ایک دفعہ چھوڑ دی، سب چھوڑ دیا، پھر وہ گوروں سے دوستی ہوئی، پھر شراب شروع کر دی، لیکن زنا کے قریب نہیں گیا۔ ایک دن میں ملا، میں نے کہا احمد مصطفیٰ، پورا نام مصطفیٰ کہتے، میں نے کہا احمد اب یہ بھی چھوڑ دو، کہنے لگا 2000 میں 3 چلے لگاؤں گا، بس پھر پکی توبہ کروں گا، حج بھی کروں گا، اماں کو بھی کراؤں گا، پکی توبہ کروں گا۔ یہ 96 کی بات، ستمبر 96۔ میں نے کہا تیرے پاس کیا گارنٹی ہے 2000 تک؟ نہیں مرتا ہوں 2000 تک نہیں مرتا۔ ہے ستمبر کی بات، اور اکتوبر میں مجھے اطلاع ملی کہ احمد کا انتقال ہو گیا۔ 5 وقت کا نمازی ہو، نماز نہیں چھوڑتا تھا کسی حال میں۔ تو میں گیا اس کے جنازے میں، پھر اس کے بعد گھر گئے، اس کے دفن میں شریک ہو کر گھر گئے، تعزیت کے لیے اس کی والدہ کو پتا چلا کہ میں باہر بیٹھا ہوں، تو اس نے مجھے اندر بلوایا، میں اندر چلا گیا، زنان خانہ بھرا ہو تو مجھے اندر کمرے میں لے گئے، میرے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح انہوں نے کہا بیٹا بس احمد تجھے ہی یاد کرتا تھا کہ بس میرا ایک ہی سچا دوست ہے جس نے مجھے راستہ دکھایا ہے، بس وہی کام حق ہے، اور وہی نماز نہیں وہ چھوڑتا تھا۔ پھر کہنے لگی میں نے اس بریگیڈیئر کو بہت سمجھایا کہ 2 بچے ٹھیک نہیں ہیں، اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے، یہ بریگیڈیئر اپنے خامن کا، وہ کہتا نہیں بس بچے نہ بجھا کے چلا گیا، اور پھر ان پر ایسا صدمہ، دونوں میاں بیوی احمد کے والد اور والدہ ایک ہی ہاتھ میں سوئے سو گئے، دونوں کٹھے مر گئے، بڑھاپے میں جوان اولاد اس سے چلی ہے، دونوں کٹھے مر گئے۔ آج وہ 4 کنال کا گھر خالی پڑا ہے ٹینٹ میں، اور کوئی اس کا وارث کو نہیں رہا۔ جو بیٹی تھی وہ ایسی دل برداشت ہوئی، وہ پاکستان چھوڑ کے آسٹریلیا چلی گئی۔ ایک نافرمان نکل آئے، پھر نافرمان نکل آئے پھر، تو یہ بڑی گہری چالیں ہیں، ہماری نسل کو بھی برباد کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ اب یہ کسی عورت کے بچے زیادہ تو اس کو تانے ملتے، کڑی بے وقوف عورت، اور یہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ ہماری نسل مٹانا چاہیے، تو شکر ہے ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں، اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو کب کا یہ جادو چل چکا ہوتا۔ ہم یورپ میں گئے نا کئی دفعہ، 100 گاڑیاں گزرتی، کوئی بچہ نظر نہیں، خالی ایک جا رہا 2 جا رہے، ایک جا رہا 2 جا رہے، کوئی 100 گاڑی کے بعد نظر آئے گا ایک بچہ بیٹھا ہوا، ورنہ خالی گاڑیاں جا رہی۔
اللہ کا فضل ہے ہماری تو اب بھی ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر کرو. تو میرے بھائی اور بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے دنیا اور آخرت کے انسانوں کے لیے کامیابی کا معیار. ہم اس کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام سنا، لوگوں اللہ کو اپنا بنا لو، لوگوں اللہ کو اپنا بنا لو. پھر یہ جہان بھی مزے لوٹو، وہ جہان بھی مزے لوٹو. اللہ سے تعلق بنتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تو ہے. اس کے غلام بن جاؤ، پھر اللہ زمین آسمان مسخر اور تابع کر دے گا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک انصاری عورت ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو پتھر کے پجاری، لکڑی کے بت پوجتے تھے، مٹی کے بت پوجتے تھے. ایسے نادان لوگ تھے. بنو حنیفہ کے 1 سال کھجوروں کے باغ میں بہت پھل لگا تو انہوں نے بہت بڑا بت کھجوروں کا بنا دیا. کھجوروں کا بنا دیا. 1 سال اس کو سجدے کرتے رہے، اس کی پوجا کرتے رہے. اگلے سال بہت تھوڑا پھل آیا تو وہ خرچہ بھی پورا نہ ہوا. تو اب کیا کریں؟ ان کا چلو خدا کو توڑ کے کھاتے ہیں. اسی کو توڑ تاڑ کے پھر آپس میں بیٹھ کے تقسیم کر کے کھا لیا. 1 سال سجدے کی، اگلے سال بیٹھ کے کھا لیا. یہ ذہنی پستی. اس میں سے خولہ بنت ثعلبہ ایک دانہ ہے، سارے ایسے تھے. ان کو خامنہ نے کہہ دیا، اوس ابن مالک نے ان کو طلاق دے دی. وہ طلاق تھی زہار. تو یوں کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس پر ایسی طلاق پڑتی ہے کہ جس میں رجوع ہو نہیں سکتا. 3 طلاق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور سے شادی کر کے پھر دوبارہ طلاق لے کے شادی کرنا چاہے تو ہو جاتی. لیکن یہ جو زہار ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ کبھی ساری زندگی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. یہ جاہلیت کا رواج تھا. انہوں نے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے. تو حضرت خولہ جو تھی نا وہ بھاگی ہوئی آئی حضور کے پاس، کہیں گے یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے، زہار. حضرت عائشہ آپ کو تنگی کر رہے ہیں، تو اب اس میں اللہ کا کیا حکم؟ تو آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں ان کو لے کے کہاں جاؤں؟ میری جوانی بھی گزر گئی، میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. تو آپ برائے مہربانی اس پہ غور فرمائیں. آپ نے پھر سنا تو اس پہ حرام ہو. مگر یا رسول انہو ابو ولدی وحب الناس الیہ، یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑا محبت ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے. یا رسول اللہ تفرق اہلی، میرے ماں باپ مر گئے، کبر سنی، میری عمر ڈھل گئی، تب میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ جب 2-3 دفعہ انہوں نے دہرایا تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، چپ ہو کہ عورت مانتی نہیں، چپ ہو. جب اس نے دیکھا حضور نے جواب دے رہا، اس نے کہنے لگا اچھا آپ نے جواب دیتے، میں آپ کے رب کو سناتا. وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ آسمان کی طرف کر اے مولا ان لی منہ صبیۃ سوا، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الیہ فجاؤ، میں پالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتہم الیہ فضاعو، خاوند کے حوالے کروں تو وہ ان کی تربیت کہاں سے کرے گا، ضائع ہو جائیں گے. اے مولا اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. شرط لگائی اللہ پر، یہ نہیں کہا کہ اس میں جو تیرا فیصلہ ہے وہ مجھے بتا. اللہ پہ شرط لگائی، اللہ فیصلہ میرے حق میں اتارنا ہے، میرے خلاف نہیں اتارنا. اور رونا شروع کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کو روتے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. وہ اس کا رونا جاری تھا کہ ایک دم حضور پہ وحی آ گئے. پھر میں نے اس کو پکڑا، ارے چھپ 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 کو دیکھا وہی آ رہی ہے، پتہ نہیں اب میرے حق میں آ رہا ہے کہ میرے خلاف آ رہا ہے. اس کو اور زیادہ رونے لگی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور زیادہ روئی. آپ نے آنکھیں کھولی، وہی ختم ہوئی. کا خولہ تجھے بشارت ہو تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. اور یہ فیصلہ جبریل حدیث میں لے کر نہیں آئے، قرآن آ گیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. اور خولہ کا ڈنکا بجتا رہے گا. راما کی عورتوں کو پتہ چلتا رہے گا ایسی بھی عورتیں نہیں تھیں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول والزورا وان الله لعفو غفور. یہ آیات ہے. قد سمع اللہ، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، سبحان اللہ. بڑا نقشہ ہے اس کے اندر پھینکا ہوا. جیسے نا قد سمع اللہ، اللہ اپنے نام کو لائے،
ضمیر کو نہیں رہے، صفت کو نہیں رہے، اپنا ذاتی نام ہے۔ اللہ نے سن لیا اس عورت کا جھگڑا جو آپ سے کر رہی تھی اپنے خامن کے بارے میں، پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے سننے سے انکار کر دیا، پھر اس نے مجھے پکارا وتشتکی الی اللہ، پر میں تو خود آپ دونوں کا جھگڑا سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، میں خود موجود تھا، قد سمع اللہ، میں بھی سن رہا تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ ہاں کر رہی تھی، اب نہ کر رہے تھے، میں نے خلا کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ طلاق کوئی طلاق نہیں، اس طلاق کا کفارہ ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم، یہ جو ظہار کرتے ہیں ما ہن امہاتہم، اس سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی، یہ غلط بولا گیا ہے، لہذا ایک غلام آزاد کرو، بیوی آزاد، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بیوی آزاد، یا 60 روزے رکھو، بیوی تمہارے لیے حلال، یہ جرمانہ لگا دیا، یا غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بیوی تمہارے لیے حلال۔ یہ بھی ایک عورت تھی جس نے آسمانوں سے قرآن اتروا دیا۔ جو عورت گانا سنے اور اس کے پیٹ میں حمل پروان چڑھ رہا ہو، موسیقی کا زہر اس معصوم بچے کی روح میں بھی جا رہا ہو، گھر میں موسیقی چل رہی اور عورتیں کھانے پکا رہی ہوں، معصوم بچیاں گھر میں آنگن میں کھیل رہی ہوں، یہ ایک ملک پہ حملہ ہوا تو بادشاہ نے لشکر بھیجا مقابلے کے لیے بیٹے کو جھنڈا دے کر، ایک ہفتے کے بعد خبر آئی شکست ہو گئی اور رومن غالب آ گئے اور آپ کا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو ملکہ، اور یوں نہیں کہہ رہا ہوں کسی عالم کی بیوی، کسی تبلیغی کی بیوی، کسی محدث کی بیوی نہیں بتا رہا ہوں، بادشاہ کی بیوی کا قصہ سنا رہا ہوں۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا یہ خبر غلط ہے، تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، یعنی کیسے غلط ہے؟ تو اندر بیٹھ کے کہہ رہی غلط ہے، کہا یہ غلط ہے۔ چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ وہ خبر غلط ہے، اللہ نے فتح دی، شکست نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو انہیں کتنے دعوے سے یہ بات کہی تھی، کیوں کہی تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اس کے بعد ایک لقمہ حرام کبھی نہیں کھایا، اور جب میں نے اس کو دودھ پلایا 2 سال میں پہلے وضو کرتی، پھر 2 رکعت نفل پڑتی، پھر دودھ پلاتی۔ جس بچے کو ایسا پاک دودھ ملا ہو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے کہ شکست ہو گئی، میرا بیٹا شہید ہو گیا، تو پھر میں کہتی سچی خبر ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا پاک دودھ پی کے موت کے ڈر سے بھاگ جائے؟ اس لیے میں نے کہا تھا یہ خبر غلط ہے، یہ بادشاہوں کی بیگمات کی تربیت ہے۔ یہ بادشاہوں کی بیگمات کی تربیت ہے۔ تاجر بنو، انجینئر بنو، سب کچھ بنو میرے بھائیوں بہنوں، اور سب سے پہلے مسلمان بنو، سب سے پہلے مسلمان بنو، نہیں تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو لے کے ساری دنیا میں پھرنے کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری امت بنایا ہے، ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، تو کوئی اور آئے گا نہیں انسانوں کو سمجھانے بتانے کے لیے، ہمارے ذمہ اس کو لے کے چلنا اور کرنا۔ اس کے لیے پچھلی پہ توبہ بھی کے ارادے کرو اور اپنی زندگی کو اس کے طریقوں میں ڈھالنے کے لیے عملی طور پر نکل کر سیکھو۔ اب بولو ہم کتنے وقت کے لیے تیار ہیں؟